اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن کا 43واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 کھولیے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ جس طرح آج کل کچھ لوگ ہیں اپنے مسلک کا رستہ بتانے والے، کچھ لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنے والے۔ اسی طرح جب سرکار تشریف لائے تھے، کچھ لوگ تھے بتوں کی پرستش کا رستہ دکھانے والے، اور کچھ لوگ تھے شرک کے رستے پر چل کر ان کی اتباع کرنے والے، اور یہ ان کا پیری مریدی کا سلسلہ، تابع اور متبوع کا سلسلہ دنیا تک کی ہوگا۔ قیامت کا دن آئے گا، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے پیشوا جن کی اتباع کی جاتی ہے، جب وہ بیزار ہوں گے من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب، پیشوا بھی اور ان کے مشرک پجاری بھی، وتقطعت بہم الاسباب، کٹ جائیں گی ان سب کی رسیاں، وہ جس ڈور نے، جس رسی نے، جس سبب نے ان کو آپس میں باندھ رکھا تھا، یہ کٹ جائیں گی۔ اسی طرح آج جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں، ان کا اور ان کے پیچھے چلنے والوں کا رشتہ بھی یہ دنیا کے سانسوں تک ہے۔ اللہ پہلے ہدایت دے دے گمراہ کرنے والوں کو اور گمراہ ہونے والوں کو، وگرنہ قیامت کے دن یہ پیشوا کہیں گے دور فٹے منہ، میں تو کدوں کہ ایسی تنوں آپ عقل نہیں سی، وہ اس طرح کہیں گے، تو ان کے درمیان تعلقات کٹ جائیں گے۔ اب ان کی یہ بے رخی دیکھ کر اور ان کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر، وقال الذین اتبعوا، کہیں گے پیروکار، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جس طرح ان لوگوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا ہے، ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے دنیا میں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کو ان کے عمل، حسرات علیہم، یہ عمل ان پر حسرت بن جائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ پھر آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یہ پیشوا بھی اور یہ پیچھے چلنے والے بھی۔ اسی طرح بندے کو آج بھی اسی کی بات سننی چاہیے، اسی کی بات پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن کا اور سنت صحیحہ کا رستہ دکھاتا ہو، وگرنہ
یہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ نے عقل نہیں دی ہے یہ پیروکاروں کو؟ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا، کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، کون اللہ کی توحید کا رستہ دکھا رہا ہے، کون نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا رستہ دکھا رہا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جو اللہ سے یا اللہ کے کسی پیارے سے متنفر کرے وہ بندہ درست نہیں۔ آج ہی بیزاری کا اظہار کر دو، وگرنہ قیامت کے دن تو ٹوٹ جائیں گی ڈوریں۔ پھر آگے آپ پڑھو گے، جس طرح آج لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں نا، قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ ان کے پیشوا جس طرح بیزاری کا اظہار کریں گے، اسی طرح بت بھی، بتوں کو اللہ قوت گویائی دے گا اور وہ ان پر لعنت ڈالیں گے۔ یہ پجاری بتوں پر لعنت ڈالیں گے اور بت ان پر لعنت ڈالیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ زمین میں جو حلال اور طیب ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزہ جانوروں کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مکے کے مشرک ایک شرک اور کرتے تھے، اپنے جانوروں کو بتوں کے ناموں پر نامزد کر کے چھوڑ دیتے تھے، پھر ان پر چڑھنا، ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تو ان کو حرام نہیں کیا۔ آگے آئے گا 7ویں پارے میں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، ان جانوروں کو میں اللہ نے حرام نہیں کیا، تم ان کو اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو، تو یہ پاکیزہ ہیں، کھاؤ ان کو۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ بدی کے اندر جب قوت پیدا ہو جائے، بدی میں اضافہ ہو جائے تو اسے بے حیائی بھی کہتے ہیں۔ بدی چھوٹی بھی ہوتی ہے لیکن فحشاء وہ چھوٹی بدی نہیں ہوتی، بے حیائی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں حکم دیتا ہے ایسی باتیں کرو اللہ پر جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جس طرح ہمارے کئی ساتھی وہ کہہ دیتے ہیں جی اللہ نہیں ہے، آخیا جناب قرآن سے آ گیا جناب، پتہ ہوتا کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے شیطان یہ حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اور چھوڑو ان پیشواؤں کو، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے اتارا۔ قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے نہیں ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کی، اس عقیدے کی، اس عمل کی جس کام کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے وہ کام کرتے تھے، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے باپ دادا نہ عقل ہو کسی چیز کی، نہ ان کے پاس ہدایت ہو، رستہ ہو، خواہ غلط رستے پر چلتے جائیں تب بھی تم ان کے پیچھے چلو جائیں۔ دیکھو آج بھی ایک رستہ ہے گھنٹہ گھر جانے کا، سیدھا یہاں سیدھے رو کے چلے جاؤ، جو گھنٹہ گھر جا رہا ہے ٹھیک ہے، آگے اس کے کوئی لگا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلے، گھنٹہ گھر پہنچ جائے گا۔ جانا گھنٹہ گھر ہو اور رخ کر لے ادھر جھنگ کا، تو کیا کبھی وہ منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح وہ باپ دادا قابل اتباع ہیں جو سیدھے جنت کو جا رہے ہیں، جو اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے،
اور غلط ہوں گے باپ دادا، ان کے پیچھے چلو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور چراتے ہیں نا چرواہے، چرواہا پیچھے سے آواز دیتا ہے، تو چرواہوں کو نا کان میں کچھ نہ کچھ آواز آتی ہے، لیکن پورا مطلب نہیں سمجھ میں آتا۔ دور دور ایسے بھی کہتے ہیں نا جانور، کوئی آواز آتی ہے ان کے کانوں میں، لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح جانور آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں، چرواہا پیچھے ہوتا ہے، پیچھے سے بھی آواز دیتا ہے، وہ کچھ پتہ چلتا ہے ان کو، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس بندے کی طرح ہے جو آواز دیتا ہے اس کو جو نہیں سنتا مگر دعا کو، چیخ و پکار کو اور آواز کو نہیں، وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں سنتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے، تو انہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے کافروں کی۔ ان کو نبی کریم علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اوے حق کا رستہ ادھر ہے، لیکن بس سنی انسنی بات کوئی بول رہا ہے، لیکن بالکل اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی صاف ستھری چیزیں، من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو، اللہ کا احسان مانو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دیکھ لو، ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جو صرف ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم پر الزام ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، نہ، ہم معبود صرف اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو اس کی عطا کا مظہر، سرکار کو اس کی عطا کا وسیلہ سمجھتے ہیں، معبود صرف ایک اس اللہ کو مانتے ہیں۔ یعنی حرام چیزیں خام خواہ کھانی ہیں تم کھاؤ حلال چیزیں۔ وہ کیا کیا کرتے تھے، حرام چیزیں کیا کھاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتہ، ان کے قریب نہیں جانا تم نے، بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار۔ یہ حرمت جانوروں کی بیان ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں اور چیز حرام کوئی نہیں، یہ نہیں، بلکہ جن کو تم نے حرام قرار دیا ہے نا، من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حم، یہ حرام نہیں ہے۔ حرام کیا ہے؟ اللہ نے تم پر مردار حرام کیا، یعنی وہ جانور جس کو کھایا جا سکتا ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اگر وہ مر جائے تو یہ مردار تم پر حرام۔ کسی نے اس کی گردن کا منکا توڑ دیا مکہ مار کے، وہ تم پر حرام۔ کو بھاری پتھر مار کے اس کو کچل دیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا شرعی طریقے سے، تو یہ مردار تم پر حرام ہے۔ لیکن دو مردار ہم پر حلال بھی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ سرکار نے فرمایا احل لنا المیتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں۔ یہ دو مردار کون ہیں؟ مچھلی نکلی، اس کو ذبح تھوڑی کیا جاتا ہے، مچھلی یہ بھی حلال ہے۔ اور وہ جو آتی ہے نا مکڑی اڑ کے فصلیں تباہ کی جاتی ہیں، کر جاتی ہیں، وہ یہ بھی تم پر حلال ہے۔ والدم، اور یہ جو بہتا خون ہے یہ تم پر حرام ہے، تم اس کو شربت کی جگہ پی نہیں سکتے۔ علاج کے لیے خون استعمال کرنا اور چیز ہے،
اور چیز ہے، لیکن ویسے گلاس میں بھر کر پیالی میں ڈال کر تم اس بہتے خون کو پی نہیں سکتے۔ اب دم سے مراد ہے دم مصفوح، یہ آگے آ جائے گا، دم مصفوح بہتا خون۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت جو ہے یہ بھی تم پر حرام ہے، کیونکہ سور سے اصل چیز کیا مراد ہوتی ہے، کیا کھانا؟ گوشت، تو اللہ نے گوشت کا نام لے دیا، وگرنہ سارا سور ہی پلید ہے، حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مثلا بسم اللہ، ہم تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو مکے والے کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ، لات کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بسم الحبل، میں حبل کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ جانور کو اللہ کے علاوہ نبی پاک کے نام پر ذبح کرنا شروع کر، بسم رسول اللہ، رسول اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، بسم الغوث العظم، میں غوث اعظم کے نام پر ذبح، تو یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ جانور کو کس کے نام پر ذبح کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے نام پر۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، یہ چیزیں تو حرام ہیں، پھر کوئی بندہ ہو گیا مجبور، بھوک اتنی لگی ہے، پیاس اتنی لگی ہے، سوائے ان محرمات کے کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا سور کا گوشت ہے تھوڑا سا پڑا ہوا، تو پھر وہ کیا کرے؟ جو مجبور ہو جائے لیکن اس کا دل نہ کرتا ہو کہ میں نے اس کو کھانا ہے، اور حد سے بڑھتا بھی نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے، تو مجبوری کی عالم میں جتنی چیز سے مجبوری ختم ہو جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، چاہنے والا نہ ہو، خواہش کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے آگے بڑھنے والا ہو، جتنی ضرورت پوری ہو گئی بس اب کھائے گا تو حرام ہوگا، فلا اثم علیہ، تو پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، یہودیوں کے مولویوں کے اندر یہ ایک خراب عادت تھی کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات درج ہوتے تورات کے اندر، ان کو چھپا دیتے، اور پھر بعض اوقات چھپانے کے پیسے بھی لیتے تھے لوگوں سے۔ قرآن نے لفظ ارشاد فرمایا ثمنا قلیلا، تھوڑی سی رقم۔ تھوڑی سی رقم کا یہ مطلب نہیں کہ 10 روپے پاکستانی، 100 روپے نہیں، ساری دنیا بھی اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی ہے، کل متاع الدنیا قلیل۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے ذلیل پیسے لے لیتے ہیں، تھوڑے پیسے لیتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو ہیں نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ یہ اپنے پیٹوں میں بظاہر تو یہ حلوہ کھا رہے ہیں، بظاہر تو یہ روسٹ کھا رہے ہیں حرام چیزوں سے، قرآن بیچ کر۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں نا جو قرآن میں مسئلے چھپا دیتے ہیں، جہاں نبی کریم علیہ السلام کی علم کی آیت آئے گی وہ چھپا لیں گے، کچھ مطلب اور بیان کر دیں گے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر سوائے آگ کے اور کچھ نہیں کھا رہے۔ اس آگ کی جلن کا پتہ قبر میں لگے گا اور حشر میں لگے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن۔ یہاں کلام کرنے سے کیا مراد ہے؟ بندہ کہتا نہیں کہ غصے میں چھڑ میرے نہ گل نہ کر، تو یہ کلام تو کر رہا ہے نا، لیکن یہ غصے میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے پیار سے کلام نہیں کرے گا، زجر ہوگی، تحدید ہوگی، جھڑکیاں ہوں گی، لیکن پیار سے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔
ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا۔ یہ جو ہے نا ایسے کرتوتوں والے جو دنیا کے اندر اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکم کو چھپاتے تھے، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ کیا مطلب کچھ گناہ گار ایسے ہوں گے، چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، تو اللہ ایک دو غوطے دے کر نا جہنم کے اندر ان کو پاک کر دے گا۔ ایک ہے سزا دینا پاک کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے سزا دینا ذلیل کرنے کے لیے۔ دیکھو گھر میں باپ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی بیٹے کو تھپڑ مار دیتا ہے، کبھی جوتے بھی رسید فرماتا ہے، کبھی ڈنڈے سے بھی پیٹتا ہے باپ، طبیعت بھی، لیکن وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں مارتا۔ وہ کہتا ہے میرا پتر ستھرا بن جائے، میرا بیٹا جو ہے یہ سونا بن جائے، اچھی طرح معاشرے میں زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کے لیے جہنم کا عذاب دے گا ان کافروں کو۔ جو گناہ گار مسلمان ہوں گے نا، ان کو اگر تھوڑا بہت لتر پولا ہویا تو ان کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، لیکن ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، کیوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ ہدایت ان کے پاس تھی، گمراہی بھی ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا ہدایت کو چھوڑو بھائی، گمراہی کو خریدو، کیونکہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور خریدا عذاب کو بالمغفرت، بخشش کے بدلے۔ فما صبرهم علی النار، واہ بھی واہ، واہ بھی واہ، کتنی سہار ہے انہیں آگ پر ان کو کتنی برداشت ہے، بلے بھی بلے، بڑا پھینٹا کھا لینا تو ہیں، اور ان کو آگ پر کتنی سہار ہے۔ ذالک بان اللہ نزل بالحق، یہ سزا کیوں؟ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ پرلے درجے کے جھگڑے میں ہیں، جھگڑالو ہیں۔ اب یہاں سے آگے خطاب آئے گا زیادہ تر ایمان والوں سے۔ یہاں تک تقریباً آدھی سورہ بقرہ ختم ہوئی۔ پہلے توحید کا بیان تھا، رسالت کا بیان تھا، پھر وہ یہودیوں کی باتیں شروع ہو گئیں، تحویل قبلہ آئی، یہ ساری باتیں تھیں نا۔ اب ایمان والوں کو نیکی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ جب تحویل قبلہ ہوئی تو تحویل قبلہ کے وقت یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انہوں نے تانے دیے، یہ کیسا نبی ہے، اس کا قبلہ ہی بدل گیا۔ تو کچھ مسلمانوں کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی، ہیں ہمارا قبلہ کیوں بدل گیا؟ حالانکہ اللہ نے تو سرکار کی مرضی پوری کی تھی نا، قبلۃً ترضاھا۔ اب یہودی اور عیسائی، ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، لیکن انہوں نے اپنے قبلہ کے کونے تھام رکھے تھے۔ یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس کی ویسٹ سائیڈ، مغربی کنارہ، اور عیسائیوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس کا شرقی کنارہ۔ وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا تھا؟ مکاناً شرقیہ، مشرقی جگہ کو نا۔ تو ان کا قبلہ الگ تھا، ان کا قبلہ الگ، ان کا قبلہ الگ۔ اب اللہ تعالیٰ اصل بات بیان فرماتا ہے، لیس البر۔ اچھا، یہاں جو لفظ بر ہے یہ لیسا کی خبر ہے اور خبر مقدم، آگے آئے گا، پتہ نہیں آج کے سبق میں پہنچ پائیں گے کہ نہیں۔ لیس البر، یہاں ہے لیس البر، تو افعال ناقصہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، تو یہ ہے خبر۔ کئی بار خبر مبتدا سے مقدم آ جاتی ہے، تو یہ ہے خبر مقدم۔ تو وہاں ہے، اسم اپنی جگہ پر ہے لیس البر،
اچھا، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تمہارا اپنا منہ کرنا مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ یہ آگے مبتدا اور یہ بر خبر، تمہارا منہ کرنا مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف یہ اصل نیکی نہیں ہے، اصل نیکی نہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور لیکن نیکی کیا ہے؟ اس بندے کی نیکی اصل ہے جس نے اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا اور فرشتوں کو مانا اور کتاب کو مانا اور سب نبیوں کو مانا۔ یہ کتنی چیزوں کا بیان آ گیا؟ 5 چیزوں کا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، جس طرح ماننے کا حق ہے۔ قیامت کے دن کو مانا 2، فرشتوں کو مانا 3، کتاب کو مانا 4، النبیین سب نبیوں کو مانا 5۔ پتہ چلا بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک ان سب کو نہ مانے۔ ہمارا جو مد مقابل مولوی صاحبان سے اختلاف ہے، ایک یہ بھی ہے، ان کی کتاب تقویت الایمان میں 3 جگہ لکھا ہوا ہے صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو۔ صرف اللہ کو ماننا، کسی اور کو نہیں ماننا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف اللہ کو نہیں ماننا، جس کو اللہ منوائے اس کو بھی ماننا ہے۔ دیکھو توحید ہے 2 قسم کی، ایک توحید ہے ابلیس والی، ایک توحید ہے جبریل والی۔ ابلیس والی توحید کہ یا اللہ تجھے تو ماننا ہے بس، لیکن میں نے اس آدم کو نہیں ماننا، یہ ہے ابلیس والی توحید، صرف اللہ کو ماننا۔ اور جبریل والی توحید کیا ہے؟ یا اللہ جب تجھ کو مان لیا، اب تیری مرضی، تو جس کو منواتا جائے گا ہم تو اسی کو مانتے جائیں گے۔ ایک ہے ماننا، پھر آگے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں مال دینا۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا مال آگے خرچ کرنا۔ ایک دوسرا، ہی ضمیر کا مرجع مال بھی بن سکتا ہے۔ مال کی محبت دل میں ہے، پھر بھی مال آگے دینا۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ کچھ ہوتا ہے ردی مال، ان مگروں لاؤ یار دیو کسی نو، وہ نہیں صدقہ میں گنا جائے گا، وہ نیکی میں نہیں گیا، وہ تو ردی مال ہے۔ مال تجھے پیارا بھی ہے، پھر بھی تو اسے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ یہ مال دینا ہے اس کی محبت میں، کس کو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، اور یتیموں کو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ خود درجہ بلوغت تک نہ پہنچے، یعنی جب بچے کو احتلام شروع ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ نابالغ بچہ وہ ہے یتیم۔ تو ان یتیموں کو اللہ کی راہ میں دینا، والمسکینہ، اور مسکین کو دینا۔ ایک فرق کیا گیا ہے، مسکین اسے کہتے ہیں جو خود نہ مانگے، خود نہیں مانگا، جو خود مانگتا ہے وہ تو سائل ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینا کن کو؟ مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ بندہ سفر میں ہونا تو بعض اوقات گھر پیسہ ہوتا ہے لیکن سفر میں ختم ہو گیا، ضرورت پیش آ گئی، اب کوئی پیسہ ہی نہیں پاس، تو پتہ چل جائے نا یہ مسافر جو ہے یہ حاجت مند ہے، تو مسافر کو دینا یہ بھی بہت شاندار نیکی ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دینا۔
مسکین کون ہے؟ جو غریب ہے، سوال نہیں کرتا، اور یہ پیسہ ہے اس کے پاس لیکن سوال کرتا ہے۔ وفر رقاب، رقاب جمع ہے رقبہ کی، اور رقبہ کہتے ہیں گردن کو۔ تو یہ جو لونڈی اور غلام ہوتے تھے، ان کی گردنیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تھی نا، تو پھر یہ لفظ لونڈی اور غلام پر بولا جانے لگا۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھے۔ اصل نیکی یہ ہے، نماز کو قائم رکھے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیوے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں۔ جب کوئی بندہ کسی سے وعدہ کر لے وے تو اس وعدہ کو پورا کرنے والے یہ بھی۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، ذرا غور کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، یہ ہے مرفوع، لیکن آگے الصابرین یہ ہے منصوب۔ تو بعض اوقات چیز پر نصب ہوتی ہے، لفظ پر نصب ہوتی ہے منصوب علی المدح، منصوب علی المدح، ان کی تعریف کی جا رہی ہے اس لیے ان کو نصب دی جا رہی ہے۔ ضم پر بھی نصب آتی ہے، مدح پر بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے جو وعدہ کر کے وعدہ پورا کرے نا، وہ بھی اصل نیکی پر ہے، لیکن والصابرین، اور قابل مدح تو وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ کس میں؟ فی البأساء، مصیبت میں۔ مصیبت آ گئی، مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں۔ والضراء، اور تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، تنگی آ گئی، کوئی اور مشکل آ گئی، اس میں صبر کرنے والے قابل مدح ہیں۔ وحین البأس، اور جب جنگ کی شدت ہو تو جنگ کی شدت میں صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، یہ لوگ قابل مدح ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچا کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کے انہوں نے اپنا وعدہ سچا کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ کوشش مجھے بھی آپ کو بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تابع بنائے رکھیں شریعت مطہرہ کا۔ اقبال کا ایک شعر ہے، چوں بگویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، تو میں کانپ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بندے پر پابندیاں کون کون سی لگتی ہیں۔ تو یہ جتنی پابندیاں بیان کی گئی ہیں نا، ان کو اختیار بھی کرنا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے تو ایمان بھی رکھنا ہے، پھر اللہ کی راہ میں رشتہ داروں کو دینا بھی ہے۔ بندہ رشتہ داروں کو نہ دے، ادھر ادھر دیتا رہے تو یہ بھی قابل مواخذہ چیز ہے۔ سب سے پہلے تیرے مال کا حقدار جو ہے رشتہ دار ہے، پھر یتیم ہیں، اور یتیموں کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا ہے، انا وکافل الیتیم ہاکذا، یوں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا درمیان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ عرب کے اندر بڑے بڑے برے رواج تھے۔ کچھ قبیلے، کچھ برادریاں کمزور ہوتی ہیں ہر جگہ ہی، اور کچھ برادریاں، کچھ قبیلے بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کمزور برادری کے ہاتھوں کچھ طاقتور برادری کا بندہ مارا جاتا تو وہ ایک کے بدلے
10 کو مار دیتے، 2 کو مار دیتے۔ ان کا کمزور غلام بھی مارا جاتا تو بدلے میں آزاد لوگوں کو مار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس برائی کا بھی سد باب کیا اور فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر فرض کیا گیا ہے بدلہ مقتولوں کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں تم پر بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحر بالحر، قاتل آزاد ہو تو اسی کو قتل کیا جائے گا، حر کے بدلے حر، جس نے قتل کیا ہے اس کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، الٹ مطلب نہ سمجھ لینا کہ مقتول آزاد ہوگا تو آزاد قاتل کو قتل کیا جائے گا، نہیں، یہ الٹ مطلب ہے، یہ قرآن اس لیے نہیں بیان کیا گیا۔ والعبد بالعبد، قاتل اگر غلام ہے تو جواب میں اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثی بالانثی، اور اگر قاتلہ عورت ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، بندہ قتل تو ہو گیا، اب اس کے بعد بدلہ فرض ہے۔ جو وارث ہیں وہ چاہیں تو بدلہ لے لیں۔ بدلہ کس طرح کا؟ کہ جواب میں اس کو قتل کروائیں، لیکن خود نہیں قتل کر سکتے۔ قتل کون کرے گا؟ حکومت، ریاست۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ قتل تو معاف کر دیا لیکن اس کے بدلے میں کچھ لیا ہی نہیں، تو یہ ہے بالکل معافی۔ یا یہ ہے کہ نہیں، چلو ہم تمہیں پھانسی نہیں لگواتے، تو ہمیں دیت دے دے۔ شریعت نے خون بہا مقرر کیا ہے 100 اونٹ، اتنے پیسے جتنے بنتے ہوں وہ ان سے کہے پیسے دے دو بھائی۔ یا یہ کہ چل 100 اونٹ تجھے دینا ہے نا، ہم تم پر مہربانی کرتے ہیں، وہ قتل پھانسی بھی معاف کرتے ہیں، اور تو نہ 10 اونٹوں کے پیسے نہ دے، چل 20 کے پیسے نہ دے، آدھے پیسے نہ دے تو یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو پیسہ آئے گا نا، یہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ جو شریعت نے آگے آ رہا ہے وہ 4 پارے کے آخر میں یہ وارثوں کے حصے بیان ہوں گے۔ تو جس طرح وارثوں کو حصہ ملتا ہے نا وراثت کا، اتنا ہی پیسہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک وارث بھی اگر کہہ دے کہ میں قتل معاف کرتا ہوں تو اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ کہتا ہے میں اپنا حصہ چھوڑتا ہوں، تو ٹھیک ہے، باقیوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ اب اس کو اللہ بیان فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، یعنی یہاں بھی اللہ ہو گیا قتل، بندہ قاتل ہے، وہ یہ مقتول پارٹی ہے، تو مقتول پارٹی اگر اس کو معاف کرتی ہے تو اللہ کہتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، ہے تو تیرا مسلمان بھائی نا، تو اگر تیرے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو گئی فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو جو ہے نا دیت لینے والا وہ اس کا تقاضا کرے گا معروف طریقے سے، ڈانگ لے کے ہی مگر نہ پہ جائے دیو 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 دیو، نہیں، اچھے طریقے سے۔ وہ اگر تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے تو مہلت بھی دے دے اسے۔ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب لینا کس نے ہے؟ جس نے معاف کیا ہے، اور دینا کس نے ہے؟ وہ جو قاتل ہے، تو وہ ادا الیہ بإحسان، وہ ادا کرے گا معروف طریقے سے، نیکی کے طریقے سے، غصے سے نہیں، بڑے کے بڑے منت ترلے کے ساتھ اس کو ادا کرے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، دیکھو یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے کہ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی کہ تمہارے لیے یہ معافی کا قانون بھی اللہ نے بنا دیا، لیکن جبر نہیں ہوگا اس میں، اپنی مرضی سے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، مثلا پیسے بھی لے لیے اور پھر زیادتی کرنی شروع کر دی قاتل پارٹی پر، یا قاتل پارٹی نے پیسے دے دیے اور پھر تنگ کرنا شروع کر دیا، ہیں تو ہر کو پیسے کیوں لے ایسی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا
تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے، اور سن لو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ جو ہے نا قصاص، قاتل کو معاف نہیں کرنا، قاتل سے بدلہ لینا ہے۔ اگر یہ قانون قصاص نافذ ہو تو معاشرے میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر اندھا قانون، بڑا جرم کرتا ہے اس کو چھوٹ مل جاتی ہے، ماڑا جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا، یہ قصاص نہیں ہے۔ قصاص وہی ہے، کوئی قاتل ہو اس کو سزا دو۔ تو یہ جو ہمارا قانون ہے نا قصاص، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اندھیر نگری سے بچ جاؤ، دنیا میں اندھیر نگری سے بچ جاؤ، ظلم و ستم سے بچ جاؤ، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ جب پتہ ہوگا نا کہ قاتل نے تو بچنا ہی نہیں ہے، تو پھر لوگ بھی نیک ہو جائیں گے۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان ہوا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت۔ موت آ جانے کا مطلب کیا ہے کہ موت کا وقت قریب آ جائے، وگرنہ ادھروں موت آ گئی تو بندہ ان کی کر سکتا ہے، تو اس وقت تو بندے پر کوئی چیز فرض فائدہ نہیں دے گی نا۔ کیا فرض کیا گیا؟ ان ترک خیرا، اگر مرنے والے نے کچھ مال چھوڑا ہے، خیر سے مراد کیا ہے؟ مال۔ کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ الوصیت، وصیت۔ کن کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قریبیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق وصیت فرض کی گئی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر واجب ہے، ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے ان آیتوں کو منسوخ بتایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ خود مقرر کر دیا ہے۔ جب اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہو تو اب ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہوگی۔ لا وصیت لوارث، نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کو جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ نے سارے حق حقوق جو ہیں مقرر کر دیے ہیں، اب والدین کے لیے وصیت فرض نہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، اور بندے کا دادا بھی موجود ہے، نانا بھی موجود ہے، دادی بھی موجود ہے، نانی بھی موجود ہے، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کے اپنے والدین کمزور ہیں یا لاپرواہ ہیں۔ تو اب اگر یہ دیکھے کہ یہ میرے والدین، نانا نانی، دادا دادی یہ کمزور ہیں، تو یہ ان کے لیے وصیت کرے، کیونکہ باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہوتا، ماں کی موجودگی میں نانی وارث نہیں ہوتی، نانا وارث نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ ماں بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو اگر اوپر والے وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، تو پھر ان کے لیے وصیت کر جائے۔ اس صورت میں منسوخ نہیں ماننا پڑے گا۔ یا بندے کے بیٹے بھی موجود ہیں، لیکن ایک بیٹا فوت ہو گیا، دو بیٹے فوت ہو گئے، پوتا ہے، پوتی ہے۔ اب شریعت کے مطابق بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا پوتی یہ وارث نہیں، لیکن پاکستانی قانون کے مطابق
انہوں نے شریعت کے خلاف قانون بنایا ہے، انہوں نے پوتا پوتی کو وارث قرار دیا ہے۔ جس طرح میری اپنی مثال ہے، چودھری صاحب فوت ہو گئے، اکرم صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اب ان کے 4 بچے میرے پاس ہیں، 4، 2 بچے 2 بچیاں، وہ میرے پاس ہیں۔ اگر میں ان کے لیے وصیت نہیں کرتا تو شرعاً ان کو میرے مرنے کے بعد اگر میرا کوئی مال نکلا تو وہ وارث نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ میرے سگے بیٹے موجود ہیں، تو بیٹوں کی موجودگی میں وہ وارث نہیں بنتے۔ لیکن اگر میں وصیت کر جاتا ہوں، جس طرح کہ میں نے کی ہے وصیت، جمعہ کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، ریکارڈ ہوئی اور اب پھر ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھ پر وقت آتا ہے، مرنا تو ہے ہی، پتہ نہیں کب مرنا ہے کب نہیں مرنا۔ جب میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد اگر کوئی میرا پیسہ ویسا نکلا تو جتنا حصہ اشرف صاحب کو ملے گا، سلیم صاحب کو ملے گا، ذیشان صاحب کو ملے گا، ان بچوں کو ملے گا نا حصہ، تو اتنا ہی حصہ ایک بیٹے کا حصہ، یعنی اکرم صاحب جب زندہ ہوتے تو ان کو بھی ملنا تھا، تو اتنا حصہ شرعی قانون وراثت کے مطابق ان کے بچوں میں وہ حصہ تقسیم ہو جائے گا، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں۔ اور شرعی حصہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بچیوں کے برابر ایک بچے کو حصہ ملے گا۔ تو یہ وصیت جو ہے یہ کرنی چاہیے، لیکن کن کے لیے؟ جن کا کوئی والی وارث نہیں، غریب رشتہ دار ہیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ۔ اب مثلاً میں وصیت کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہو، اگر کوئی سننے والا اس وصیت کو چینج کر دے، تبدیل کر دے، تو وصیت کرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا، گناہ کس پر ہوگا؟ جس نے چینج کیا ہے۔ تو جو تبدیل کرے اس کو سننے کے بعد، تو بے شک اس کا گناہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو بدلا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، ایک آدمی بیٹھا ہے پاس، اس نے محسوس کیا کہ وصیت کرنے والا نا، وصیت کرنے میں شریعت کے جو اہداف ہیں ان کی پاسداری نہیں کر رہا، کسی طرف اس کا زیادہ میلان ہے، یا یہ کہ یہ کسی کا حصہ تلف کرے گا۔ تو جس نے ڈر محسوس کیا من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن طرفداری کا، بے انصافی کا، او اسمن یا گناہ کا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اس نے وصیت کرنے والے اور جس پر وصیت کرنے والا اس کا حق مار رہا ہے، ان کے درمیان صلح کرا دی۔ وصیت کرنے والے سے کہا نہ ایسے نہ کر، تو اپنا حق جو ہے نا اس کو پورا دے، فلا اسم علیہ، تو اب یہ صلح کرانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اگلے رکوع میں یہ رمضان شریف اور روزوں کے مسائل شروع ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے۔ صوم کا معنی ہے روزہ، اس کا مصدر ہے صیام، اس کا مصدر ہے صیام۔ تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگ تھے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی دولت پیدا ہو جائے۔ روزہ ہے، بندے نے کھانا، بھوک لگی ہے،
گھر میں بیٹھا ہے، حلال طیب کھانا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ڈر سے کھانا نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے، فریج پاس موجود ہے، فریج کے اندر ٹھنڈی بوتل پڑی ہوئی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن پھر بھی پانی نہیں پیتا، حلال پانی ہے، اس کے ڈر سے، حلال طیب بیوی موجود ہے پاس، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے حلال طیب بیوی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے نا، 1 مہینے کی ٹیوننگ، بندے کی ٹیوننگ ہو رہی ہے۔ ہاں بھئی، جس کے ڈر سے تم نے پاک کھانا نہیں کھایا، جس کے ڈر کی وجہ سے، جس کی محبت میں تم نے پاکیزہ پانی نہیں پیا، پاکیزہ بیوی کو استعمال نہیں کیا، تو اب تمہیں پوری زندگی اسی طرح گزارنی ہے، اسی کے ڈر سے حرام چیز کے نزدیک نہ جانا، کبھی کسی کا حق نہ مارنا۔ تو روزے رکھتے ہو اس لیے کہ یہ ٹریننگ ہو جائے۔ تو جو سچے دل سے روزے رکھتا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر اس کے اندر یہ خواص پیدا ہوتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات، کچھ ساری زندگی کے روزے نہیں ہیں، گنتی کے چند دن تو ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو نہ رکھے روزے، بعد میں جب اس کو سفر میں ہو، سفر سے آ گیا واپس، شفا ہو گئی، صحت یابی ہو گئی، تو اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ، اچھا یہ جو یطیقون ہے نا، اطاق یطیق، اس کے معنی 2 ہیں۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی یہ کہ حمزہ باب افعال کا یہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ بنے گا جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب امید بھی کوئی نہیں کہ بعد میں روزہ رکھیں گے، کمزور ہیں، یا عورت کمزور ہیں، وہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ دے دیا کرے، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھانا، مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، بھی فدیہ ادا ہو گیا۔ فمن تطوع خیرن، تو جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، فدیہ ہے کتنا؟ 1 روزے کا فدیہ کیا ہے؟ 1 مسکین کا کھانا، تو جو اپنی طرف سے زیادہ کرے، بھلائی زیادہ کرے، 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 3 کو کھلائے، 5 کو کھلائے، 7 کو کھلائے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یاد رہے کھانا کیسا کھلانا، جیسا بندہ خود کھاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ تے کھاوے روسٹ اور فدیے میں دے دے دال کے پیسے، یہ نہیں، جیسا کھانا خود کھاتا ہے ویسے ہی فدیہ ادا کرے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر یاد رکھو اگر تم روزہ رکھ لو نا تو تمہارے لیے بہتر ہے، اوکھے سوکھے ہو کے رکھ لو تو بہتر ہے، لیکن اللہ لازم نہیں کرتا تم پر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن شریف رمضان شریف کے مہینے میں اتارا گیا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے رمضان شریف کا مہینہ تھا، قدر والی رات تھی، جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلی وحی جب آئی تھی تو ماہ رمضان تھا، قطعی چیز تو نہیں ہے لیکن یہ مطلب نکل سکتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن اترنا شروع ہوا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی۔ فمن شاہد منکم الشہر، تو جو بندہ پا لیوے اس مہینے کو، فلیصم ہو، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، تو جو بندہ مرض میں ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ
اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. 10 روزے رہ گئے تو بعد میں 10 رکھ لے, 5 رہ گئے تو بعد میں 5 رکھ لے. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. ولا یرید بکم العسرا, اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا. حدیث شریف بھی ہے نا, یسروا ولا تعسروا. مفتیان کرام, علماء کرام اچھی طرح سن لو, جہاں تک گنجائش مل سکے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تو لوگوں پر آسانی کرو, مشکل نہ بناؤ. بشروا, اور خوشخبری دیا کرو. ولا تنفروا, اور نفرت نہ پیدا کیا کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور ہم نے کیوں کہا ہے کہ بعد میں گنتی پوری کر لے, تاکہ گنتی پوری ہو جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے. جس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کی پھر کبریائی کا اعلان بھی تو کرو نا, اللہ اکبر کہو. عید کے دنوں میں وہی اعلان ہوتا ہے نا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے, مالک تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.